مرنے کے بعد مردہ اپنی گھر والوں کو کتنی سال تک یاد کرتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتی ہے۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان و جن کی ارواح حسب کو اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ قبر پر آنے والے کو پہچانتا ہے۔ کیا مرنے کے بعد مردے اپنی گھر والوں کو یاد کرتی ہے؟ دیکھے، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مرنے والا شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئی ہے، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہے کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب ہے، اور ہمارے بہن بھائی ہے، اور ہمارے ایک خاندان ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے، جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کی جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو، اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کہ ان کا اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے ہونے والا کیا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مرحلے ہیں وہ اچھے ہیں، اس کے لیے ہے، آسان ہے، سخت ہے یا مشکل ہے، اس کو پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے کہ ان کا روح نکلنے وقت کی جو سختی ہے، روح نکلنے پر مردے کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو مومن بندہ کہتا ہے، مجھے جلد لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو، میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کی قیدخانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اور جو گنہگار، فاسق، فاجر، بے نمازی انسان ہوتا ہے، وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا اور ان کے لیے گھر مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیرے قبر کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہے، اور ہمارے خاندان ہمارے پچھلے دنیا میں ہے جس میں ہم پہلے تھے، وہی ہمارے خاندان اور ہمارے رشتہ دار موجود ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پہ جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پہ آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہمارے قبر پہ آیا ہوا ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی گناہوں کی وجہ سے سزائے بھگت رہا ہوتا ہے قبر میں، تو پھر وہ پہچان کر بھی اس کا کوئی توجہ اور دھیان اس کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہے، اور وہ مردہ جو قبر کے اندر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنی کسی مرحوم کے لیے، مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، تو جب اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا قیدخانہ ہوتی ہے، اور جو قبر عالم کی جو زندگی ہے یعنی قبر کی زندگی ہے، برزخی زندگی، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کہ ان کا اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے وہ۔
نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کی دنیا کی کس طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کی عمل اچھی ہے تو موت سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر انسان کی عمل خراب ہے تو موت سے برا کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نماز ادا کرے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتی ہے تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نیز۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، اپنی بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خوب اچھی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔